حیات الصحابہ میں یہ حوالہ موجود ہے، اللہ پاک نے ایک فرشتہ بنایا ہے، ایک فرشتہ بنایا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے، اس میں ایک حوالہ موجود ہے، اور میرے پاس وہ حوالہ ہے جلد سوم میں۔ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا، اس کا نام ہے ریبائیل، کہیں سارے ریبائیل، ریبائیل۔ اس کے ذمہ صرف ایک خدمت ہے، وہ مومنوں اور مسلمانوں کے ذمہ ایمان والوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالتا ہے، سکون ڈالتا ہے، راحت ڈالتا ہے، ٹینشن ختم کرتا ہے، اور ذہنی تناؤ، کھچاؤ اور یہ ساری چیزیں وہ ختم کرتا ہے۔ اس فرشتے کے ذمہ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے سکون اور چین۔ آج اس کا ایک عمل کریں گے ہم، اور میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے، 20 گولیاں کھانے والے، 10 گولیاں کھانے والے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے گولی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے دوا اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے زندگی میں یہ چیزیں اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ کہتے ہیں جب سے آپ نے ہمیں اس فرشتے کے حوالے کیا ہے، اس فرشتے نے تو ہماری زندگی میں چین بھر دیا، سکون بھر دیا۔ بیماریاں ہیں تو چین ہے، غربت ہے تو چین ہے، حالات ہیں تو چین ہے، زندگی میں اصل چین ہے اور سکون ہے۔ بے چین زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ کیا زندگی ہے؟ مومن ہو اور بے چین ہو ممکن نہیں، مومن ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں، اللہ کا اور اس کے حبیب کا غلام ہو اور اس کو بے چینی ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم نے چین کو تلاش نہیں کیا، معلوم ہوا ہم نے سکون کو تلاش نہیں کیا، معلوم ہوا چین کو تلاش نہیں کیا، سکون کو تلاش نہیں کیا، معلوم یہ ہوا۔ آئیں پھر اس چین کو، اس سکون کو تلاش کرنے کی ایک تدبیر میں بتاتا ہوں۔ فرمایا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ریبائیل ہے، اس کا کام صرف مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ دل پریشان، حالات پریشان، سب کچھ، کمروں میں ٹھنڈک ہے، گاڑیوں میں ٹھنڈک ہے، اندر ٹھنڈک نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس یہ BMW گاڑی ہے، میرا جی چاہتا ہے کسی درخت میں مار دوں اور میں مر جاؤں۔ کئی دفعہ کوشش کی ہے، پھر بچے یاد آ جاتے ہیں۔ اس زندگی سے نکلنے کے لیے آج آپ کو ایک موتی دے رہا ہوں، اور وہ موتی کیا ہے؟ ریبائیل۔ اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت۔ اللہ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے، اللہ نے اس کا وجود، ایک ہی فرشتہ ساری کائنات کو سکون دینے کے لیے کافی ہے، ایک ہی فرشتہ، ایک ہی فرشتہ۔ اور یہ آپ کو زندگی میں کہیں بھی سختی آئے، تلخی آئے، بے چینی آئے، بے سکونی آئے، راحت چھن جائے، چین چھن جائے، نیند چھن جائے، عافیت چھن جائے، تو آپ اپنے رب کو پکاریں، اور اللہ نے آپ کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ آپ اس کو پکاریں اور اس کو پکار کے آپ اس کو پکاریں اور اس کو پکار کے اور عمل کریں۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہم بالکل اجتماعی عمل کراتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو پرسکون چھوڑیں، پھر آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، توجہ سے آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، اللہ کے عشق اور محبت میں ڈوبیں، گہرا سانس لیں اور سانس کو روکیں، اور اس گہری سانس میں پڑھیں اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت۔ اب میں نے سانس بھی روکا ہوا ہے اور پڑھ بھی رہا ہوں اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت ریبائیل۔ اب دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، سانس رکا ہوا ہو، سر جھکا ہوا ہو، اور پڑھ رہے ہیں اللہم بحرمت ریبائیل۔ جب سانس ٹوٹ جائے سانس نکالیں، پھر سانس لیں، اللہم بحرمت ریبائیل۔ پوری امت کا تصور کریں، اللہ سب کو چین سکون دے، اللہ سب کو راحت دے۔ اپنے پیاروں کا تصور کریں، قبر والوں کا تصور کریں، ان کو بھی سانس، چین، سکون، اور ان کو بھی ٹھنڈک ملے۔ اب دل کی کیفیتوں میں، اندر کے درد میں سانس روک کے اور نکال کے جتنا دیر روک سکیں اور عمل کریں، پڑھیں اللہم بحرمت ریبائیل، دل ہی دل میں پڑھیں، محسوس کریں کس دنیا میں کھو گئے تھے۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی ہی اسی کام پہ ہے،
देखें इसराफील की ड्यूटी किस काम पे, इजराइल की जिम्मेदारियां किस काम पे, इजराइल की जिम्मेदारी है तूने रूहें निकालनी है, इसराफील की जिम्मेदारी है, मीकाईल की जिम्मेदारी है, जिब्राइल की जिम्मेदारी है, हर फरिश्ते की जिम्मेदारी है। उस फरिश्ते की जिम्मेदारी ही हदीस के मुताबिक यही है कि वो फरिश्ता क्या करे, लोगों के दिलों में ठंडक डाले, अंदर का दर्द, अंदर की जलन, अंदर का गम, अंदर की परेशानी खत्म करे। और इंशाअल्लाह ताला आपको आज के बाद भी इसकी इजाजत है, कहीं भी कोई बेचैनी परेशानी हो, डूब जाए, दिल पे हाथ रख के चंद लम्हों के लिए पढ़ लें, अल्लाहुम्मा बिहुर्मति रिबाई। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उसे फौरी अता फरमाया। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। एक वाक़या है हज़रत अली करम अल्लाह वजहू का। हज़रत अली एक सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए। सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है, झोंपड़ी, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है। आप अंदर तशरीफ ले गए तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है? कहा मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते, और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में है। आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूं, तू ऐसा कर, सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़, और उसकी तरफ यूं उंगली की, और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी, और सिर्फ चंद बार ही पढ़ती, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप वो बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं, सो नहीं सकी, दर्द से करहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थी, उनमें से एक घोड़ा था, जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी, घुटना बाहर निकल गया, वो एक तरफ होके बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके हज़रत अली करमल्लाहु दरखास्त की कि आका इसके लिए कुछ फरमा दे। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूं, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी टूटी हुई, निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सुबक रफ्तार था और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी, कुआं देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला, लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया। फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए। और फिर शफाफ पानी जब निकला, फरमाया ये पानी पियो, मशकीज़ें भरो, सवारियों को पिलाओ। काफला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए, आगे देखा तो खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया। इतना खाना था कि अब खा लें, आइंदा कैसे खाएंगे? तो आपने फरमाया जो खाना है ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे, खुशकिस्मत हैं। और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी,
اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا، اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے، دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی، جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا، وہی سارا توشہ موجود تھا۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے، آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے۔ اس نے کہا جوا کھیلتا تھا، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار، تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا۔ آپ بیٹھ گئے، اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا، اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی، اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے۔ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، چل پڑے۔ سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک بڑی عورت ہے، ایک بوڑھا گدھا ہے، اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں، گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے پہ مسلط ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا، ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھنکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ ایک پھنکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے، اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گرے اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گرے اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ اور اگر بخت بلند کرنا چاہتے ہیں دو، اور اگر نصیب سے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، کہ اللہ کا کوئی دعا ہے میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ تھم جائے الفاظ، نعمتیں ہیں ہماری فضاؤں میں موجود ہیں اور بہت زیادہ موجود ہیں، ہماری ہواؤں میں اور فضاؤں میں نعمتیں موجود ہیں، اور ہمارے ذہن میں نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ کیسے ہو؟ آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لیں ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں، جاگنے والے سونے والے سب آج بات سن لیں۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں ایک، اور اگر بخت بلند کرنا چاہتے ہیں دو، اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر تنگدستی غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ
गैबी निजाम ऐसी मदद में हो जिसे कहते हैं कि मौला को एक वक्त ऐसा न लेना कि मैं मजबूर हो जाऊं, और अगर कहीं मजबूर नहीं होना चाहते, कितने हो गए? 8। और अगर चाहते हैं कि आज जितना है कल इससे ज्यादा 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 और ज्यादा हो, और अगर चाहते हैं कि ये मेरे अलावा मेरी नस्लों में भी हो, कि मेरी नस्लें भी तमंगरी, माल, रिज़्क, इज्जत, सेहत, बरकत, बेटे, नेमतें, खैरें, बरकतें पाती रहें मेरी नस्लें ये नेमतें, तो आप चाहते हैं? तो कितने हो गए? और अगर चाहते हैं कि आसमान का एक दरवाजा मेरे लिए खुसूसी खुले, मैं मांगू और रब देता जाए, मैं मांगू और रब देता जाए। उसमें यह देखिए कि अल्लाह ने किस अमल पे वादा किया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो आओ नेमतों का करो शुक्र, नेमतों को यूं बढ़ा दो, नेमतों का शुक्र अदा करो। बनी इस्राइल में एक बंदा था, वो रेत में अपने सतर को छुपा के बैठा था, नंगेपन को रेत में। उसके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि अपने सतर को छुपा सके। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे अल्लाह की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए। तो कहने लगा, मूसा एक फरियाद तो अल्लाह से कर दे। ये मैं आपको 11 तोहफे आज देना चाह रहा हूं, जरा संभल के बैठें, झोली फैला के बैठें, बर्तन वसी करके बैठें, अपनी तवज्जो को मुतवज्जे करके बैठें, अपने हर पल हर सांस को। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर जा रहे, अल्लाह से मेरी दरखास्त तो कर दे। क्या? अल्लाह मेरी गुर्बत को दूर कर दे, कोई मेरे लिए भी वुसअत और बरकत के फैसले कर दे, आप अल्लाह से दुआ तो कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक। अल्लाह के हुजूर गए ना तो वापसी पे आए, ये आपको 11 आज नेमतों का पैकेज दे रहा हूं, और वो सुनिएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा मेरे बंदे से कहे मेरी नेमतों का शुक्र अदा करे। मूसा खुश होके आ गए, और जब खुश होके आए और आके बताया तो कहने लगा, अल्लाह ने नेमत दी ही क्या है जिसका मैं शुक्र अदा करूं? हवा आई, वो रेत भी उड़ा के ले गई। हवा आई और वो रेत भी उड़ा के ले गई, जिस रेत से सफर से ढका हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, ये मरी के वाकया मुझे सोचवा रहा है सब कुछ। एक बंदा आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के नबी मालदार ज्यादा हूं, कुछ दुआ फरमाए, कम हो जाए, थक गया हूं, गिनते गिनते संभालते संभालते थक गया हूं, कुछ दुआ फरमाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिस्क जाया कर, गरीब हो जाएगा। और सुन के चला जाए, और फरमाया तो सब सफर में जा और फिर वापस आ तो मुझे बताना, यकीन तेरा रिस्क कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। वापस आया तो कहना, मूसा रोज ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मुझे एक याद है, इंग्लैंड से एक साहब आए, उसने भी ये शिकायत की थी। कहने लगा, कोई दुआ है? मैं नहीं चाहता खत्म हो जाए, मैं कहता हूं जरा थम जाए। अल्फाज थे उसके। कहने लगे, एक मशीन रखी हुई है मैंने, उसमें पाउंड छोटे बड़े वो इलाका करके फिर बंडल बना के दे दी थी। हाथों का काम खत्म हो गया, हाथों का काम खत्म हो गया। हमारे यहाँ एक पहलवान होता था, सबको कहता था, ऐसे ही यूं हाथ मारता था अपने रानों पे और कहता था, आओ मेरे साथ लड़ो। और जो उससे डांडा होता था उसके साथ पहली ही बाजी में नीचे से हाथ काट के कहता था, सारी बात से हमारी बस है। तो वो नोटों वाला कहने लगा, मेरी बस हो गई है गिन गिन के। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बस यानी खत्म ना हो, कि थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। अब जब आया तो मूसा आपने फरमाया था कि ये तो ज्यादा हो गया। और मैं ये बता, तू खाना कैसे खाता था?
اور میں اونٹ پہ چلتے ہوئے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ لیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ لیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ لیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے۔ پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی، میری نانی وہ بھی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے۔ اے موسیٰ، میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے، پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہے، میں وہاں ڈال دیتا، اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آ کے کھا جائے، اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے، اگر سفر میں ہوں اور جنگل میں ہوں، غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں، جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے۔ اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو، کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے۔ کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی۔ جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، 3 دفعہ دن کے کسی وقت میں، اس کو اللہ پاک اپنا مرنے سے پہلے خود جلوہ دکھائے گا۔ ایک فائدہ بتا رہا ہوں، جو بندہ وضو کے بعد صرف 1 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، ایک اور فائدہ بتا رہا ہوں، میں اللہ پاک اس کے لیے رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا، اور ایک خود دروازہ اگر رحمت کا کھل گیا تو سارے کام بن گئے، ساری مشکلیں حل ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں صرف ایک دروازے کی وجہ سے، ایک دروازہ، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں۔ ایک دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، اور جو بندہ دن کے کسی وقت میں 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر پڑھتا ہے، اور میں اللہ پاک قیامت کے دن اسے بلا کے کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، جا ایسی جنت میں جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا وبائی بیماریوں کا، وبا کا علاج ہے، وبا کا۔ میں اپنے بڑوں کی پرانی کتابیں بیازیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں پڑھ رہا تھا طاعون کی وبا پھیلی، تو میں نے لوگوں کو بتایا، میرے پردادا کے والد لکھ رہے ہیں یہ بات، میں نے لوگوں کو بتایا سورۃ قدر 3 دفعہ دن میں بار بار پڑھو، جو پڑھے گا وبائی تکلیفوں پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ پھر میں نے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں، تجربات میں یہ پڑھا۔ پھر ایک بزرگ تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے، ٹھیک، ان کے تجربات میں پڑھا کہ جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، وبائی بیماریاں